अब्दुल कादिर जिलानी सबसे मुअज़्ज़ज़ इस्लामी स्कॉलर। उसकी पैदाइश से पहले ही आसमान पर निशानियां नमूदार हुईं कि वो एक अजीम शख्सियत बन जाएगा। जब उसने दुनिया में आंख खोली तो एक सूफी आलम की पैदाइश हो चुकी थी। यहाँ तक कि एक शेरखार होने के बावजूद वो रमज़ान में इफ्तार के वक्त तक दूध नहीं पिलाता था। 10 साल की उम्र तक ये गैर मामूली वाक़यात उसके पीछे चलते रहे। वो फरिश्तों और जिन्नात को देखने और उनसे गुफ्तगू करने लगा। उसने क्या देखा और किन राजों से पर्दा उठाया। उसने सहरा में शैतान से क्या बहस की और उसने अपनी अना को कैसे फतह किया। अजीम सूफी स्कॉलर अब्दुल कादिर गीलान की पुरस्रार कहानी को दरियाफ्त करने के लिए तैयार हो जाएं। गांव पर रात की तारीकी छाई हुई थी। सैयद मूसा गहरी नींद में थे। उस रात सैयद मूसा ने ख्वाब देखा जो किसी दूसरे के बरक्स था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब और तमाम औलिया के साथ एक गैर मामूली जगह पर जमा थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मुखातिब होकर फरमाया, ए मूसा, मेरी प्यारी औलाद, अल्लाह ताला ने आज रात तुम्हें बेटा अता किया है। ये बेटा ऐसा है कि इसका दर्जा तमाम औलिया से बढ़ गया। वो मेरे नसब से है। फजर के वक्त मूसा सुबह सवेरे बेदार हुए और देखा कि आसमान रोशनी से टूट रहा है। उसका दिल नूर इलाही से मामूर था। इसके फौरन बाद उनकी बीवी फातिमा ने एक बेटे को जन्म दिया। ये वाज़ेह था कि ये कोई आम बच्चा नहीं था। उसके गैर मामूली रवैये ने फौरी तौर पर तवज्जो मबजूल कर ली। रमज़ान का महीना था और अब्दुल कादिर जिलानी नामी बच्चे को सारा दिन दूध नहीं पिलाया गया था। जब अफ्तार का वक्त होता तो वो दूध पिलाना शुरू कर देता। इस वाक़े से लोगों में ऐसी हलचल मच गई कि आबर आलूद मौसम की वजह से रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम का तयन करना मुश्किल हो गया, क्योंकि वो ये चेक करेंगे कि बच्चे ने सुबह से अफ्तार तक दूध पिलाया है या नहीं। जब उन्होंने देखा कि वो नहीं आया तो उन्हें मालूम हुआ कि अभी रमज़ान जारी है। इमाम रब्बानी ने एक बार जिलानी के बारे में फरमाया था कि उनके बाद औलिया कराम को जो भी रूहानी बरकत हासिल होती हैं वो उनके जरिए होती हैं। अब्दुल कादिर जिलानी 470 हिजरी में गिलान के कस्बा नाइफ में पैदा हुए। बचपन में भी उनके बेहतरीन किरदार ने उन्हें अपने साथियों से अलग कर दिया। हम यहाँ क्यों हैं? जिंदगी का मतलब क्या है? जोश के साथ सच्चाई की पैरवी करते हुए और कायनात के असरार को तलाश करते हुए उसने काबिल जिक्र वाकया का तजुर्बा किया। आइए उनके बचपन की ये कहानी उनके अपने अल्फाज में सुनते हैं। बचपन में एक दिन ईद के मौके पर हल चलाने के लिए खेत में गया। मैं एक बैल के पीछे उसकी दुम से था कि अचानक उसने मुझसे मुखातिब होकर कहा कि ए अब्दुल कादिर, तुम इसके लिए पैदा नहीं हुए और न ही तुम्हें इसका हुक्म दिया गया था। मैं फौरन खौफ से भर गया और घर की तरफ भागा। मैं घर की छत पर चढ़ा और क्या देखा? अल्लाह मेरी आंखों के सामने दूर दराज जमीनें ले आया था। मैंने अपनी आंखों से हज्जाज को मैदान अरफात में खड़े देखा। मैं अपनी माँ के पास भागा और कहा कि मुझे अल्लाह के रास्ते पर चलने दो। मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं बगदाद जाऊं और इल्म हासिल करूं और औलिया अल्लाह की ज़ियारत करूं। मेरी वालिदा ने सोने के 80 सिक्के तकसीम किए जो मेरे वालिद ने छोड़े थे, आधे मेरे भाई को और आधे मुझे। उसने उनको मेरी चादर के नीचे सिलाई, नज़रों से छुपाया और कहा, अब अपने इल्म के सफ़र पर चलें, लेकिन उसे कभी ना भूलें, चाहे कुछ भी हो जाए या आपका सामना हो, हमेशा सच्चे रहो, अपने किसी भी अमल में ईमानदारी से ना हटें। मैं शायद क़यामत तक आपको फिर कभी ना देख सकूं। और ऐसा ही था। हाँ, माँ और बेटे के अलग होने का वक्त आ गया था। 11 साल की उम्र में अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद के रास्ते पर रवाना हुए। वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो आपको हैरान कर देगा। इल्म के शौक के बायस बगदाद जाते हुए उसने मंदजा ज़िल कहानी सुनाई। अपनी वालदा के हाथ को चूमने और उनसे आशीर्वाद हासिल करने के बाद मैं बगदाद की तरफ जाने वाले काफले में शामिल हुआ और रवाना हुआ। हमारे सफ़र के चंद दिन बाद डाकुओं ने काफले पर हमला किया। मुसाफिरों के पास जो कुछ था वो ले गए। उनमें से एक मेरे पास आया और पूछा, बेटा तुम्हारे पास क्या है? मैंने उससे कहा, मेरे पास सोने के 40 सिक्के हैं। उसने मेरा मजाक उड़ाया और मेरे पैसे लिए बगैर चला गया। मुझे लगता है मेरी छोटी उम्र को देखते हुए उन्हें यकीन नहीं था कि मेरे पास इतना कुछ हो सकता है। सबको लूटने के बाद डाकू अपने लीडर के गिर्द जमा हो गए और मेरे अल्फाज समेत जो कुछ हुआ उसकी इत्तला दी।
मेरे बारे में मुतजस्सिस होकर कायद ने मुझे अपने पास बुलाया और पूछा, क्या उन्होंने आपसे कुछ नहीं लिया? मैंने जवाब दिया, नहीं, उन्होंने कुछ नहीं लिया। उसने मजीद दबाया, तुम्हारे पास क्या है? मैंने जवाब दिया, मेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं जो अपनी चादर के नीचे सिले हुए हैं। उसने हुक्म दिया कि अपनी चादर उतारकर मुझे दे दो। मैंने इताअत की। उसने मेरे बाजू के नीचे की सियन को काटकर सोने के सिक्के तलाश किए और उन्हें शुमार किया। उसने हैरान होकर पूछा, तो तुम सच कह रहे हो? लेकिन मेरे आदमियों ने आप पर यकीन नहीं किया और आपको तलाश करने की जहमत तक नहीं की। अगर तुम मुझे सोने के बारे में ना बताते तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता। तुमने अपने पैसे क्यों नहीं छुपाए? तुमने सच क्यों कहा? मैंने जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझे नसीहत की, तुम जहां भी हो कभी झूठ मत बोलो। मैंने उससे वादा किया था कि मैं किसी भी हाल में झूठ नहीं बोलूंगा, इसीलिए मैंने तुमसे सच कहा। मेरी वालिदा का मशवरा था कि झूठ बोलने का ताल्लुक उस रास्ते पर नहीं है जिस पर मैं हूं। सच्चाई की राह पर चलने वालों का सबसे बड़ा असासा ईमानदारी है। अल्लाह ताला सच्चों को पसंद करता है और झूठों से नफरत करता है। इसलिए मैं झूठ नहीं बोल सकता, चाहे मैं कहीं भी हूं, और मैं हमेशा सच बोलूंगा। कायद ने गहरी सोच के साथ मेरी तरफ देखा। नौजवान, उसने कहा, तुमने अपना हलाल माल डाकुओं से बचाने के लिए झूठ भी नहीं बोला, जबकि मैंने सारी जिंदगी धोखे और डाके में गुजार दी है। मेरा क्या बनेगा? और इसके साथ ही उसने आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। वादा किया कि वो दोबारा कभी चोरी नहीं करेगा और अपनी गलतियों पर तौबा करता है। एक एक करके इसके आदमियों ने इसका पीछा किया। हर एक ने मेरा हाथ पकड़ा और चोरी और झूठ को तर्क करने की कसम खाई। उन्होंने मेरे 40 सोने के सिक्के समेत तमाम चोरीशुदा सामान और रकम मुसाफिरों को वापस कर दी। उस दिन से लेकर अब तक मैंने सच्चाई और ईमानदारी को बरकरार रखा है। अब्दुल कादिर जिलानी ने बाद में जिक्र किया कि वो डाकू सबसे पहले उनके जरिए तौबा करने वाले थे। नौजवानी में ही उसने लोगों के दिलों को छूना शुरू कर दिया था। बगदाद पहुंचने के बाद उसने उस वक्त के नामवर उलमा से तालीम हासिल की, हदीस, फिक़ह और तसव्वुफ में तरक्की की। बिल आखिर उसने तज़किया नफ्स का सफ़र शुरू करते हुए तन्हाई में पीछे हटने का फैसला किया। 25 साल तक वो रूहानी रोशनी के हसूल में दुनियावी लज्जतों से खुद को अलग करते हुए बियाबान में घूमता रहा, और इस तरह सब कुछ वाकई उस मकाम से शुरू हुआ। बगदाद के खंडरात के दरमियान तन्हाई में रहने वाले अब्दुल कादिर जिलानी को अल्लाह ने तकवा और मर्तबे के उस दर्जे तक पहुंचाना मुकद्दर किया था कि वो बहुत सी छुपी हुई हकीकतों को समझ सकेंगे, गैर मामूली कैफियतों का तजर्बा करेंगे और इंसानी समझ से बालातर मोजज़ात का मुजाहरा करेंगे। ताहम ये सफ़र आसान नहीं होगा। उसने अपना सारा वक्त इबादत में गुजारा, नफ्स की ख्वाहिशात और फितनों का मुकाबला करते हुए उसके बरअक्स काम किया। उसने अपने आप को दुनिया की मोहब्बत से अलग करने और ख्वाहिशात पर काबू पाने के लिए हर तरीका आजमाया। वो हर खड़ी पहाड़ी पर चढ़ता, जिसका सामना करता, खुद को भूखा मारता और अपने नफ्स पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता। एक रात बहुत थके हुए और उसके नफ्स की सरगोशी के बावजूद थोड़ा सा सो गया, फिर जारी रखा। उसने उस वक्त तक जागते रहने का इंतखाब किया जब तक कि वो पूरा कुरान पढ़ ना ले। उसे अपने ऊपर मजीद सख्त करने के लिए उसने एक पांव पर खड़े होकर तिलावत की। वो अक्सर सूरह इंशिराह की 5वीं और 6ठी आयात का हवाला देते थे। दर हकीकत मुश्किल के साथ आसानी आती है, जैसा कि राहत उसके कंधों से बोझ उठा लेती है। शयातीन मुख्तलिफ शक्लें और लिबास पहनकर उसके गिर्द जमा होकर उसे गुमराह करने की कोशिश करते। अब्दुल कादिर जिलानी ने एक दफा एक वाकया सुनाया। एक दिन एक रोशन रोशनी मेरी आंखों के सामने नमूदार हुई, उफक को भरता हुआ। मैंने उसकी तरफ देखा तो नूर से आवाज आई कि ऐ अब्दुल कादिर, मैं तुम्हारा रब हूं। मैं तेरे अमल से इस कदर खुश हूं कि मैंने तेरे लिए हराम की हुई तमाम चीजों को हलाल कर दिया। लेकिन जैसे ही आवाज मध्यम हुई, मुझे मालूम हुआ कि यह शैतान की तरफ से है। मैंने हुक्म दिया, ऐ शैतान दूर हो जा,
کیونکہ جو روشنی تو دکھاتا ہے وہ میرے لیے ابدی تاریکی کے سوا کچھ نہیں۔ اس پر شیطان نے اعتراف کیا کہ آپ ایک بار پھر میری گرفت سے بچ گئے ہیں، آپ کے رب کی حکمت اور بصیرت کی بدولت۔ میں نے اس چال سے سینکڑوں لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ وہ پھر غائب ہو گیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے فریب کو کیسے پہچانا تو جیلانی نے وضاحت کی کہ اگر کسی کو ان کے اعمال صالحہ کی وجہ سے ممنوعات سے معافی ملتی تو سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ چونکہ ایسا استحقاق اس کو نہیں دیا گیا تھا، اس لیے یہ کسی کو بھی نہیں دیا جائے گا۔ اپنے نفس کے ساتھ طویل جنگ کے بعد جب تمام خواہشات اور فتنے برف کی طرح پگھل گئے تو عبد القادر جیلانی میں نئے اسرار کھلنے لگے۔ اس نے جو کچھ کیا وہ اللہ کی رضا کے لیے تھا، اور اس کے نتیجے میں اللہ کے حکم سے اس کی خواہشات ایک ایک کر کے پوری ہونے لگیں۔ مثال کے طور پر وہ ایک درخت سے ایک پتی چنتا اور اسے حلوے میں بدلتا ایکتا۔ وہ سمندری پانی کو میٹھے پانی میں بدل سکتا تھا۔ سب سے پہلے ان صلاحیتوں نے اسے خوش کیا، لیکن جب اس نے غور کیا کہ وہ اس مقام تک کیسے پہنچا تو اسے شرم محسوس ہوئی، اور اس نے ایک بار پھر اس طرح کی حرکتوں سے خود کو دور کرنے کی کوشش کی۔ تقریباً 17 سال تک تنہائی میں رہنے کے بعد عبد القادر جیلانی نے محسوس کیا کہ اب واپسی کا وقت آ گیا ہے، اور بغداد کی طرف روانہ ہو گئے۔ البتہ وہ شہر میں داخل ہونے ہی والا تھا کہ خضر علیہ السلام نے اسے روک دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک حکم ہے، بغداد میں داخل ہونے سے پہلے تمہیں مزید 7 سال انتظار کرنا چاہیے۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ ابھی تیار نہیں ہے، جیلانی نے مزید 7 سال تک بغداد کے مضافات میں اپنی الگ تھلگ زندگی جاری رکھی۔ پھر ایک سرد اور برساتی رات میں اس نے غیب سے آواز سنی۔ اس آواز نے اس سے کہا کہ تم اب آزاد ہو۔ بغداد میں داخل ہونے کا وقت تھا۔ 25 سال کی تنہائی کے بعد عبد القادر جیلانی واپس آئے، اور جلد ہی جب دوبارہ خطبہ دینا شروع کیا تو ان کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ کہا جاتا ہے کہ مختلف علاقوں سے 70,000 لوگوں کا ہجوم کھلی جگہوں پر ان کا خطاب سننے کے لیے جمع ہوتا۔ عبد القادر جیلانی بدل چکے تھے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے وجود اور کائنات کے بارے میں بہت سے راز سکھائے تھے، اور اس نے اپنے نفس پر فتح پائی تھی۔ اس کے نتیجے میں اس نے بہت سے معجزات دکھائے اور مختلف غیر معمولی حالتوں کا تجربہ کیا۔ یہاں چند سب سے زیادہ دلکش ہیں۔ ایک دن ایک عورت حاجت کے لیے پہاڑوں کے ایک غار میں داخل ہوئی، اس بات سے بے خبر کہ ایک بدتمیز آدمی اس کے پیچھا کر رہا ہے۔ کچھ ہی دیر میں غار سے عورت کی چیخیں گونجنے لگیں۔ اسی وقت عبد القادر جیلانی اپنے مدرسے میں وضو کر رہے تھے۔ مدد کے لیے اس کی پکار سن کر اس نے اپنی لکڑی کی سینڈل اتار کر غار کی سمت پھینکنی۔ سینڈل اس شخص کے سر پر بار بار مارتی رہی، یہاں تک کہ عورت اس کی گرفت سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ یہاں تک کہ جنات بھی عبد القادر جیلانی سے ڈرتے تھے اور ان کے حکم کی تعمیل کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک دن ابو سعید نامی ایک شخص ان کے پاس آیا، اپنی بیٹی کے لیے مدد مانگ رہا تھا جس پر جنوں کا قبضہ تھا۔ جیلانی نے اسے بتایا کہ کہاں جانا ہے اور کہا تم وہاں جنوں کے سردار سے ملو گے، اس سے کہو کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے اور تمہارا حال بیان کرو، وہ آپ کی مدد کرے گا۔ جب اس شخص نے ان ہدایات پر عمل کیا تو اس کا سامنا جنوں کے سردار سے ہوا اور پیغام پہنچایا۔ نتیجے کے طور پر جنوں کے سربراہ نے عبد القادر جیلانی کی بات کو مانتے ہوئے اس جن کو سزا دی جس نے لڑکی کو پالا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کئی راتوں کو عبد القادر جیلانی اپنی کھڑکی سے باہر جھانک کر جنات کو گزرتے ہوئے دیکھتے۔ اور کیا آپ نے سنا ہے کہ وہ ایک ساتھ کئی جگہوں پر ہو سکتا ہے؟ یہ رمضان کا مہینہ تھا اور عبد القادر جیلانی کو افطاری کی بہت سی دعوتیں موصول ہوئیں۔ کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، اس نے تمام دعوتیں قبول کر لیں۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سب کے گھر کیسے پہنچے گا؟ روزہ ٹوٹ گیا اور دن گزر گیا، لیکن جلد ہی پورے شہر میں وسوسے پھیل گئے۔ گھر پر موجود ان کے نوکر کو متعدد گھرانوں کی طرف سے پیغام موصول ہوا۔ سبھی یہ بتا رہے تھے کہ عبد القادر جیلانی ان کے ساتھ افطاری میں کیسے شامل ہوئے تھے، لیکن جو کچھ اس نے سنا اس سے خادم حیران رہ گیا، جیسا کہ عبد القادر جیلانی نے اس شام گھر میں افطاری کی تھی۔ پھر بھی کہانی جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ اس رات عبد القادر جیلانی نے معجزانہ طور پر درجنوں گھروں میں
بیک وقت افطاری میں شرکت کی، یہ جانتے ہوئے کہ اس طرح کے غیر معمولی واقعات صرف اللہ کی مرضی سے رونما ہوتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی نے جب بھی ممکن ہوا معجزات اور مافوق الفطرت کیفیات دکھانے سے گریز کیا۔ وہ کہتا تھا کہ معجزے صرف اس وقت ظاہر ہوتے ہیں جب ان کے پیچھے حکمت یا کوئی فائدہ ہو، اور جو اپنے معجزات کو نہیں چھپاتا وہ دنیا سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتا ہے۔ ان کے بہت سے مشہور معجزات میں سے ایک طالب علم کی ماں کے ساتھ ایک واقعہ شامل ہے۔ وہ عورت اپنے بچے کو عبد القادر جیلانی کے پاس ان کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے لائی تھی۔ بڑے عالم نے لڑکے کو قبول کر لیا اور اسے اپنے نفس سے لڑنے کا طریقہ سکھانے لگا۔ دن گزر گئے اور ماں واپس آئی۔ اس نے جو کچھ دیکھا اس سے چونک گئی۔ اس کا بچہ جسے پڑھنا چھوڑ دیا گیا تھا بھوک سے پیلا اور کمزور دکھائی دیا۔ گھبراہٹ کے عالم میں وہ عبد القادر جیلانی کے پاس پہنچی اور جو کچھ دیکھا اس سے مزید حیران رہ گئی۔ جب اس کا بیٹا باہر بھوکا تھا، جیلانی میز پر بیٹھا چکن کھا رہا تھا۔ ماں نے غصے سے کہا، استاد جی، آپ یہاں چکن کھا رہے ہیں جبکہ میرا بیٹا باہر بھوکا ہے۔ میں نے اسے تمہارے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ جواب میں جیلانی صاحب نے اپنی ڈش میں پکی ہوئی مرغی پر ہاتھ رکھا اور اللہ کے حکم سے کہا، اٹھو۔ مرغی کی ہڈیاں اور گوشت معجزانہ طور پر دوبارہ جمع ہو گئے اور پرندہ دوبارہ زندہ ہو گیا۔ ماں بے اختیار رہ گئی۔ جیلانی پھر اس کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ جب تمہارا بیٹا وہی کر سکتا ہے جو میں نے کیا ہے تو وہ جو چاہے کھا لے۔ مرغی کا دوبارہ زندہ ہونا ہی قیامت کی واحد مثال نہیں تھی جسے عبد القادر جیلانی سے منسوب کیا گیا تھا۔ ایک اور واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح اللہ کے حکم سے اس نے ایک مردہ کو زندہ کیا۔ ایک دن اس نے ایک مسلمان اور عیسائی نوجوان کے درمیان جھگڑا دیکھا۔ جیلانی نے ان کے پاس پہنچ کر عیسائی سے پوچھا کہ اگر تم ایک مردہ شخص کے جی اٹھنے کا مشاہدہ کر سکتے ہو تو کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے؟ نوجوانوں نے اتفاق کیا۔ جیلانی نے پھر کہا، مجھے ایک بہت پرانی قبر دکھاؤ۔ نوجوان اسے ایک قدیم قبر کی طرف لے گئے جو ایک گلوکار کی تھی۔ اللہ کے حکم سے جیلانی نے حکم دیا کہ اٹھو، اور قبر پھٹ گئی۔ لاش ابھری گاتے گاتے جیسے قبر سے نکلی۔ یہ دیکھ کر عیسائی نوجوان نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلامی سکولرز کے مطابق معجزات جو انبیاء کے لیے نشانیاں سمجھے جاتے ہیں وہ اولیاء کے لیے بھی عجائبات کے طور پر ظاہر ہو سکتے ہیں اور ان کا رونما ہونا جائز ہے۔ اس طرح کے بہت سے معجزات عبد القادر جیلانی سے منسوب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ عبد القادر جیلانی کے زمانے میں ایک صاحب علم تھے جو اکثر جیلانی کے معجزات کا انکار کرتے تھے اور بعض اوقات شیخ کو برا بھلا کہتے تھے۔ ایک جمعہ کے دن یہ شخص مسجد میں آیا جہاں شیخ موجود تھے۔ اس کا مقصد شیخ کے ساتھ گفتگو میں مشغول ہونا اور شاید انہیں مشتعل کرنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شیخ عبد القادر جیلانی مسجد میں پہنچے۔ وہ شخص اس کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، اے شیخ، کہا جاتا ہے کہ رہنما وقت کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اسے اپنی مرضی کے مطابق موڑ سکتے ہیں اور قلیل مدت میں وہ کام کر سکتے ہیں جو عام طور پر سال لگتے ہیں۔ کیا یہ سچ ہے؟ عبد القادر جیلانی نے آہستگی سے جواب دیا، اللہ تعالیٰ درویشوں کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ وہ کم وقت میں پورا کر لیں، ورنہ 10-15 سال لگ جاتے۔ شک کرنے والے نے اعتراض کیا، میں نہیں مانتا کہ آپ وقت کو موڑ سکتے ہیں اور ایک دن یا ایک گھنٹے میں وہ کام کر سکتے ہیں جو 10 سے 15 سال لگ جائے۔ ایسی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ شیخ نے مسکرا کر جواب دیا کہ اللہ کے بندے ہیں جنہیں وہ طاقت دیتا ہے اور وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، کوئی چیز ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ نماز جمعہ کا وقت قریب آیا تو شیخ کے لیے ایک چٹائی تیار کی گئی۔ عبد القادر جیلانی نے کھڑے ہو کر مشتبہ شخص کو چٹائی اٹھانے کا اشارہ کیا۔ پلیز آپ یہ لے لیں، اس نے کہا۔ اس آدمی نے چٹائی اٹھائی، اسے اپنے کندھے پر ڈالا اور وہ ایک ساتھ مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں وہ ایک چشمہ کے پاس پہنچے جہاں اس شخص نے اپنا وضو تازہ کرنا چاہا۔ تاہم جس لمحے اس نے اپنے ہاتھ پانی میں ڈبوئے، اس نے خود کو ایک بازار میں ایک تالے بنانے والے کی دکان کے سامنے کھڑا پایا۔ کچھ دیر تک اس نے تالا ساز کو کام پر دیکھا، اس کی مہارت اور کاریگری سے متاثر ہوا۔
آخرکار وہ دکان میں داخل ہوا اور پوچھا، کیا آپ مجھے یہ ہنر سکھا سکتے ہیں؟ تالے والے نے جواب دیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک عالم ہیں، آپ اس تجارت کے ساتھ کیا کریں گے؟ آدمی نے جواب دیا، میں یہ ہنر سیکھ کر ایمانداری سے زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے ہاتھ سے کام کروں گا اور نیکی سے زندگی گزاروں گا۔ اس کے جواب سے مطمئن ہو کر تالا ساز اسے ایک اپرینٹس کے طور پر لے گیا۔ اس نے وہاں 3-4 سال کام کیا اور مزید 4 سال تجارت میں مہارت حاصل کرنے کے بعد خود ایک ہنرمند تالا ساز بن گیا۔ جب اس کے آقا کا انتقال ہو گیا تو اس شخص کو بیوہ سے شادی کرنا پڑی اور وقت گزرنے کے ساتھ ان کے 2 بیٹے ہوئے۔ ایک صبح جب وہ کام کرنے کی تیاری کر رہا تھا، لوہے کا ایک ٹکڑا جھاڑی میں ڈالنے والا تھا۔ اس نے اچانک اپنے آپ کو چشمے کے پاس واپس پایا۔ وضو کے درمیان نماز کی چٹائی اس درخت سے لٹکی ہوئی تھی جہاں اس نے اسے چھوڑا تھا۔ حیران و پریشان ہو کر اس نے جلدی سے وضو مکمل کیا، چٹائی پکڑی اور شیخ کے پیچھے بھاگتے ہوئے مسجد میں اس طرح پہنچے جیسے عبد القادر جیلانی دروازے سے داخل ہو رہے ہوں۔ اس کا تجربہ اس قدرت اور حکمت کا ایک گہرا سبق تھا جو اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کو دیتا ہے۔ مجتبی شخص شیخ کے آگے مسجد میں داخل ہوا اور اس کے سامنے نماز کی چٹائی بچھا دی۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن شیخ عبد القادر جیلانی نے اسے روک کر اپنے پاس رکھا۔ انہوں نے مل کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد شیخ نے اس کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، تو کیا تم ابھی تک منکر ہو؟ اس آدمی نے ابھی تک حیرانی سے جواب دیا، استاد جی، میں نے آپ کو وضو کرنے کے لیے چھوڑا تھا اور پھر سامنے آنے والے واقعات کو سنایا۔ میں نہیں جانتا کہ میں نے جو تجربہ کیا وہ خواب یا حقیقت تھی، لیکن میرا دل اب بھی اس عورت اور میرے بچوں کے ساتھ ہے۔ شیخ نے اس سے پھر پوچھا، کیا تم جانتے ہو اس واقعے کو کتنے سال گزر چکے ہیں؟ اس آدمی نے جواب دیا، میرے حساب سے 10 سال سے زیادہ گزر گئے۔ شیخ نے مسکرا کر پوچھا، کیا تم اب بھی تالا سازی کا کام سیکھ سکتے ہو؟ اس شخص نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا اور جواب دیا کہ میرے ہاتھ اس کی گواہی دیتے ہیں، میں اب بھی کام کر سکتا ہوں جیسا کہ میں پہلے کرتا تھا۔ شیخ نے پھر فرمایا کہ جان لو، یہ نہ خواب تھا نہ خواب، یہ واقعی ہوا۔ جمعے کی نماز ایک ساتھ ادا کرنے کے بعد وہ مسجد سے نکلے اور اس شخص کی بیوی اور بچوں کو اس کے پاس لایا گیا۔ ایک بار شک کرنے والے شخص نے توبہ کی، شیخ عبد القادر جیلانی کا ہاتھ پکڑ کر ان کی بیعت کی۔ وہ ساری زندگی شیخ کی خدمت میں رہے، کبھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ عبد القادر جیلانی کے قصے اور نصیحتیں۔ ایک دن ایک آدمی نے ایک غلام خریدا۔ غلام ایک متقی مومن تھا۔ جب آقا اسے گھر لے آئے تو درج ذیل گفتگو ہوئی۔ آقا نے پوچھا کہ تم میرے گھر میں کیسا کھانا پسند کرو گے؟ غلام نے جواب دیا، جو کچھ تم مجھے دو۔ آپ کس قسم کے کپڑے پہننا پسند کریں گے؟ آپ مجھے جو بھی لباس پہنائیں۔ آپ میرے گھر میں کس کمرے میں رہنا پسند کریں گے؟ آپ جس کمرے میں بھی رہنا چاہتے ہیں۔ اور آپ میرے گھر میں کون سا کام کرنا پسند کریں گے؟ آپ مجھ سے جو بھی کام کرنے کو کہیں۔ یہ جواب سن کر استاد کچھ دیر سوچتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ان کا صفایا کر دیا اور کہا کہ کاش میں بھی اسی طرح اپنے آپ کو اپنے آقا کے حوالے کر دوں۔ ماسٹر نے جذبات سے مغلوب ہو کر کہا، تب میں واقعی خوش ہو جاؤں گا۔ اس وقت غلام نے جواب دیا کہ اے آقا، کیا غلام کی اپنے آقا کے حضور کوئی مرضی یا اختیار ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر آقا نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کے نام پر آزاد کرتا ہوں۔ اب آپ آزاد آدمی ہیں، تاہم میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ رہیں تاکہ میں اپنے مال اور جان سے آپ کی خدمت کروں، کیونکہ آپ نے مجھے غلامی کے صحیح طرز عمل کے بارے میں بہت بڑا سبق سکھایا ہے۔ اس قصے کے بعد عبد القادر جیلانی نے کہا کہ جو شخص اللہ کو حقیقی معنوں میں جانتا ہے، خلوص محبت کے ساتھ اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے اور جو شرط اللہ نے اس کے لیے مقرر کی ہے اسے قبول کرتا ہے، وہ ذاتی مرضی یا انتخاب کے تمام احساس سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص کہے گا کہ میں اللہ سے اپنے لیے اپنی مرضی سے بڑھ کر کچھ کیوں مانگوں؟ کہا جاتا ہے کہ ایک دن ڈاکوؤں نے عبد القادر جیلانی کے تجارتی قافلے پر حملہ کر کے لوٹ لیا۔ جب یہ خبر ان تک پہنچی تو وہ کچھ دیر خاموش رہے اور پھر الحمدللہ کہا۔
कुछ ही देर बाद दूसरा पैगाम आया कि आका, आपका काफिला डाकुओं से बगैर किसी नुकसान के बरामद हो गया है। एक बार फिर जिलानी साहब फिक्र की हालत में दाखिल हुए और फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। इर्द गिर्द के लोग परेशान हो गए और पूछा कि उस्ताद जी, आपने अल्लाह की हम्दो सना की जब आपने सुना कि काफिला लूट लिया गया और जब दोबारा बरामद हुआ? इसके पीछे क्या हिकमत है? जिलानी ने मुस्कुराते हुए बताया, जब मैंने सुना कि डाकू मेरे काफिले को ले गए हैं तो मैं अपने दिल का जायजा लेने के लिए अंदर की तरफ मुड़ा। मैं ये देखना चाहता था कि मेरे खोए हुए दुनियावी सामान से कोई गम या लगाव है या नहीं। कोई गम न पाकर और ये समझकर कि मेरा दिल दुनिया की मोहब्बत से खाली है, मैंने अल्लाह की हम्द की कि उसके लिए अपनी मोहब्बत की पाकीज़गी है। जब मैंने सुना कि मेरा काफिला बरामद हो गया है तो मैंने दोबारा अपने दिल का जायजा लिया कि क्या दुनियावी दौलत की खुशी दाखिल हो गई है। जब मुझे ऐसे एहसासात का कोई निशान न मिला तो मैंने एक बार फिर अल्लाह की हम्द व सना की। एक और मौके पर एक गैर मुस्लिम ने अब्दुल कादिर जिलानी से राब्ता किया। वो अपने खूबसूरत और पुरतयश लिबास के लिए मशहूर थे। अक्सर कफ्तान पहनते थे जो मयार में बेमिसाल था। इस आदमी ने उससे कहा कि तुम इस्लाम की तबलीग करते हो, फिर भी इतने उम्दा कपड़े पहनते हो, यहाँ तक कि कफ्तान पर खाल भी हो। आप इसकी वजाहत कैसे करेंगे? उसी लम्हे अल्लाह ताला ने अब्दुल कादिर जिलानी की खौफनाक मौजूदगी उस शख्स पर जाहिर की जो फौरन कांपने लगा। अब्दुल कादिर जिलानी ने फिर अपने कफ्तान का दाहिना हिस्सा खोला तो जन्नत नमूदार हुई। उसने बाईं तरफ को खोला तो जहन्नुम की आग नाजिल हुई। उस शख्स ने ये मोजज़ा देखकर फौरन शहादत का विर्द किया और इस्लाम कबूल कर लिया। आपके दीन के ज़वाल की 4 वजूहात हैं। सबसे पहले इस पर अमल करने में नाकामी है जो आप जानते हैं। दूसरा, उन चीज़ों पर अमल करना जो आप नहीं जानते। तीसरा यह है कि जिस चीज को तुम नहीं जानते उसका इल्म हासिल ना करके जाहिल रहना। चौथा, दूसरों को वो सीखने से रोकता है जो वो नहीं जानते। ओ मेरे बेटे, गाफिल लोगों की सोहबत तुम्हें नेक लोगों के बारे में बुरा समझने पर मजबूर कर देगी। अगर आप मुसलसल गाफिल लोगों के साथ वक्त गुजारते रहेंगे तो नेक और परहेजगार लोग आपको करप्ट नजर आने लगेंगे। मजीद ये कि इन गाफिल साथियों के असर से आप में भी सौलिहीन के बारे में गलत ख्यालात पैदा हो सकते हैं। इसलिए इन लोगों की सोहबत से बचो जो बुराइयों में मुलव्वस हैं। अगर कोई दावा करता है कि उसके दिल में अक्ल है लेकिन वो दीन के उसूलों के मुताबिक नहीं चलता तो वो झूठा है। ये समझना चाहिए कि कोई भी रियासत या अमल जिसकी तायीद मजहब और शरीयत से न हो वो बिदअत है। सबसे पहले अपने आप पर तवज्जो मरकूज करें। अपने फायदे में रहो और अपने नफ्स की इस्लाह करो, तभी अपने आप को दूसरों के बारे में फिक्रमंद रखें। इस मोमबत्ती की तरह मत बनो जो दूसरों को रोशन करती है जबकि वो खुद पिघल जाती है। ऐ मालदार, तू अपनी मादी दौलत में इतना ना खो कि अल्लाह को भूल जाओ, क्योंकि कल आने वाला है और तुम अपने आप को आजिज और बेबस पाओगे। ऐ मेरे बेटे, अल्लाह तुझे फितनों से आजमाए, इसकी वजह ये देखना है कि क्या आप दुनियावी असबाब पर भरोसा करेंगे और उसके दरवाजे को तर्क करेंगे या उसके दरवाजे से चिमटे रहेंगे। क्या आप चीजों की ज़ाहिरी सूरत पर भरोसा करेंगे या बातनी हकीकत पर? क्या आप उस पर भरोसा करेंगे जो आप समझ सकते हैं या जो आप नहीं कर सकते हैं? तुम जाहिर की तरफ रुजू करोगे या गैब की तरफ? क्या आप अपने इल्म, हुनर और कामयाबियों को अपने आप से मंसूब करेंगे या इलाही सच्चाई से? बगदाद का एक नौजवान अब्दुल कादिर जिलानी के पास आया और कहा कि मैंने अपने वालिद को ख्वाब में देखा। वो अजियत में था और मुझसे कहा कि अब्दुल कादिर जिलानी के पास जाओ और उनसे दुआ मांगो। अगर वो दुआ करे तो अल्लाह मुझे इस अजाब से बचा ले। अब्दुल कादिर जिलानी ने जवाब में कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन वो नौजवान वापस आया और कहा, अल्लाह आपसे राजी हो, मैंने कल रात अपने वालिद को दोबारा ख्वाब में देखा। वो सब्ज लिबास में मलबूस, खुश मिजाज और अजाब से पाक था। अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। एक दिन एक शराबी अब्दुल कादिर जिलानी के पास आया और पूछा, क्या अल्लाह कादिर है? शेख ने मुस्कुरा के जवाब दिया कि वो कादिर है। उस आदमी ने फिर पूछा,
کیا اللہ طاقتور ہے؟ شیخ نے پھر مسکرا کر کہا، وہ قادر ہے۔ تیسری بار اس شخص نے پوچھا، کیا اللہ قادر ہے؟ اس بار عبد القادر جیلانی نے جواب دیا، وہ قادر 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 ہے، اور پھر روتے ہوئے سجدے میں گر گیا۔ بعد میں اس کے شاگردوں نے اس سے اس واقعے کے بارے میں پوچھا تو اس نے بیان کیا کہ اس شخص نے پہلی بار سوال کیا تو وہ سوچ رہا تھا کہ کیا اللہ مجھے معاف کرنے پر قادر ہے؟ میں نے جواب دیا، وہ قادر ہے۔ دوسری بار پوچھا کہ کیا اللہ اتنا قادر ہے کہ مجھے آپ کے درجات تک پہنچا دے؟ میں نے پھر جواب دیا کہ وہ قادر ہے۔ لیکن تیسری بار پوچھا کہ کیا اللہ اتنا طاقتور ہے کہ تمہیں میرے حال پر لے آئے؟ میں نے جواب دیا، ہاں وہ قادر ہے۔ اسی نے مجھے رلا دیا۔ یہ معجزات عشق الہی اور رسول اللہ سے مکمل عقیدت کا نتیجہ ہے۔ عبد القادر جیلانی کی دعا، اے اللہ ہمیں ہمارے نفس کی گرفت سے بچا، ہمیں اپنے حوالے کر دے، ہمارے تمام اعمال اور حرکات صرف اور صرف تیری رضا کے لیے ہوں، ہمیں صرف آپ پر بھروسہ کرنے دیں اور صرف آپ پر بھروسہ کریں، ہمیں اپنے سوا کسی پر بھروسہ یا انحصار کرنے کی اجازت نہ دیں، ہمیں اپنے سے غافل ہونے کے غم سے بیدار کر، ہمیں اپنی اطاعت، عبادت اور دعا کا لباس پہنا دے۔ آئیے ہم اپنے دلوں اور روحوں میں تیرے قرب کی مٹھاس کا مزہ چکھیں۔ جس طرح تو نے زمین و آسمان کو الگ کیا ہے، اسی طرح ہمیں ہمارے گناہوں سے بھی الگ کر دے، ہمیں گناہوں سے دور رکھ، اور جس طرح تو نے آنکھ کے سیاہ اور سفید کو ایک دوسرے کے قریب لایا، اسی طرح ہمیں اپنی بندگی اور اطاعت کے قریب کر، ہمارے اور گناہوں کے درمیان فاصلہ بڑھا دے۔ جس طرح تو نے یوسف علیہ السلام کو اپنی نافرمانی کے معاملے میں زلیخا سے دور کیا، ہمارے لیے بھی ایسا ہی کر۔ اے اللہ ہمیں غفلت کی نیند سے جگا دے۔ آئیے ایک دوسرے سے استفادہ کریں، ہمیں صرف اپنے ساتھ مشغول رکھ تاکہ ہمارے نفس کی اصلاح ہو جائے، ہمارے نفس کو اپنا راستہ دکھا، ہماری بقیہ زندگی تیرے راستے کی عقیدت میں گزر جائے، آمین۔ اس کا انتقال جوں جوں اس دنیا میں ان کا زمانہ قریب آ رہا تھا، یہ سنہ 1166 کا فروری تھا۔ اس کے طالب علموں میں ایک نوجوان بھی تھا جو اسباق کو سمجھنے کے لیے جد و جہد کرتا تھا، آہستہ آہستہ سیکھتا تھا۔ سبق کے بعد نوجوان عبد القادر جیلانی سے رابطہ کیا اور ان کے شکریہ کا اظہار کیا۔ ان کے شکریہ کے جواب میں جیلانی نے کہا کہ میں صرف 1 ہفتہ اور تک جاؤں گا، اس کے بعد میرا انتقال ہو جائے گا۔ 1 ہفتہ بعد وہ بستر مرگ پر پڑا اپنے بچوں سے گھرا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ان کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، میرے بچوں کچھ جگہ بنا لو، کمرے میں آپ کے علاوہ اور بھی ہیں، ان کے لیے جگہ بنائیں۔ جیسے ہی عبد القادر جیلانی اپنے 91 سال کے آخری لمحات کو اللہ کے لیے وقف کر رہے تھے، ایک شدید بیماری نے ان کے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جب ان سے بیماری کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ نہ کوئی جن، نہ انسان، نہ فرشتہ، نہ کوئی اسے جان سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے۔ جب ان کے بیٹے عبد الجبار نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کہاں درد محسوس ہوتا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ میرے جسم کے ہر حصے میں درد ہے سوائے میرے دل کے۔ میرے دل میں کوئی درد نہیں ہے، میرا دل اللہ کے ساتھ ہے۔ اس نے نصیحت کی، رحمت سے صرف شیطان ہی نکالا جاتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو جس حالت میں بھی پائیں، اللہ کی پناہ مانگے۔ خیالات، تخیلات اور آوازیں آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ انہیں کھڑکیوں سے دیکھیں، لیکن ان میں داخل نہ ہوں۔ اپنے آپ کو منفی خیالات اور جنون سے آزاد کریں۔ عبد القادر جیلانی 88 سال کی عمر میں بغداد میں اپنے گھر میں انتقال کر گئے۔ یہیں ان کی قبر واقع ہے۔ اگر آپ کبھی بھی اس وسیع کائنات میں تنہا محسوس کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب سیارے خود ایک ساتھ ہوں، تو یہ چینل صرف آپ کے لیے ہے۔ اس ویڈیو کو یقینی بنانے کے لیے کہ یہ یوٹیوب کی گہرائیوں میں غائب ہونے سے پہلے آپ جیسے دوسروں تک پہنچ جائے، اسے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ ہر سبسکرائبر دوسرے ٹوٹے ہوئے دل کو ٹھیک کرنے میں مدد کرے گا۔ پسند کرنا، سبسکرائب کرنا اور تبصرہ کرنا نہ بھولیں۔